ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر ہونڈا ہے، انووا ہے، میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے. اس کا بنگلہ 5 روم کا ہے، میرا 10 روم کا ہونا چاہیے. اس کے پاس 2 دکانیں ہیں، میرے پاس 4 دکانیں ہونی چاہیے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ تہجد کا پابند ہے تو میں اوابین کا بھی پابند بن جاؤں. یہ اگر مہینے میں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو میں 10 روز میں ایک قرآن شریف ختم کروں. یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نے تو سب کچھ مال ہی کو سمجھا ہے، اعمال کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. نیکی بہت عظیم سرمایہ ہے. حالات بدل رہے ہیں. ہم نے کورونا کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بندہ نیکی جمع کرنا چاہتا تھا، نہیں کر پایا. مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتا تھا، تالے لگے ہوئے تھے. کئی مہینوں تک جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریک راتوں کی طرح فتنے گریں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. دنیا کے چند مال کے عوض میں اپنے دین کو بیچ دے گا. اس سے پہلے نیکی کر لو. حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. گناہ کا سیلاب اتنا بڑھ رہا ہے کہ آدمی کی توجہ نیکی کی طرف ہو ہی نہیں رہی ہے. گندی پکچروں کو دیکھ کر، گندے مناظر کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، ننگے پن کو دیکھ کر کس کا جذبہ چاہے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ نیکی کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ قرآن کی طرف جائے؟ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اور آج جو حالات ہیں یہ نہ سمجھنا کہ آج کے بعد بہتر حالات آئیں گے. یاد رکھیں ہر آنے والا دن آج کے دن سے بدترین ہی آنے والا ہے. کر لو نیکیاں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر کے افسردہ ہو جاتا ہے، نیکی کر کے غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نیکی کرنے کے بعد انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دکان کے اوپر کوئی پیس ہے، کوئی ڈریس ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے. کسٹمر آیا، اس نے وہ نقص والا پیس پسند کر لیا. آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا. عقل کہہ رہی ہے عیب بتائے گا تو مال نہیں بکے گا. دل کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے بتا دے تیرے حصے کا ہوگا تو تجھے مل کر کے رہے گا. اب اگر آپ نے بتا دیا اور کسٹمر نے وہ پیس چھوڑ دیا تو پھر آپ رات بھر سوچتے رہیں گے یار نہ بتایا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا، میرا تو فائدہ ہو جاتا. پتا چلا نیکی کر کے آپ خوش ہونے کی بجائے افسوس کر رہے ہو. آپ نے عیب بتا دیا، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے اور یہی نیکی مجھے میرے حصے کی روزی ضرور دلائے گا، بلکہ اللہ نیکی کے عوض کے اندر مزید عطا فرمائے گا. آج نیکی کر کے خوشی نہیں، اس لیے مسلمان یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کہہ رہا. قرآن کو ماننے والا یہ کہہ رہا ہے مولانا سچ بول کر تو چٹنی روٹی بھی نہیں ملے گی، جھوٹ بولے بغیر دھندا چلتا کہاں ہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے. یہ مسلمان کی زبان سے جملہ، یہ کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے جملہ. جب ہماری سچویشن یہ ہو گئی تو ہم آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے.
कामयाबी ने हमसे चेहरा फेर लिया और हम नाकामी से हमकनार हो गए। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी जब भी अल्लाह तुमसे करा ले तो नेकी करने के बाद कभी गमगीन नहीं होना, अफसुर्दा नहीं होना। मिसाल के तौर पर पहले इंसान बेनमाजी था, अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज की, सजदों का पाबंद हुआ, तिलावत का पाबंद हुआ, हलाल और हराम की तमीज करने लगा, और फिर उसके बाद अचानक सिचुएशन ये हुई कि रोजी में थोड़ी सी तंगी आ गई, तो बंदा अपनी जबान से ये कहता हुआ दिखाई देता है, वो देखो शराब का अड्डा चलाता है, उसको न कोई बीमारी है न उसके यहां माल की कमी, कैसी ऐश के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, और हम नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जायज धंधा कर रहे हैं, फिर भी रुपये रुपये के लिए हम परेशान हैं। पता चला तुम नेकी की कद्र को नहीं समझे और तुम नेकी करने के बाद अफसुर्दा हो, इसलिए हुजूर के फरमान की रोशनी में तुम कामिल मोमिन नहीं। अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुम रोजे रख रहे हो, अगर तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम हलाल और हराम की तमीज कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास माल की फरावानी नहीं भी है, तब भी तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है उससे रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है।